وفاق کے ایوان میں اکثریت تھی اور جو چھوٹا تھا اس کے پاس صوبے کے ایوان میں بھی آج تک اکثریت نہیں ہے، لیکن عوام کا مینڈیٹ چرا کے آج بھی وہ مسلط ہیں ان دونوں ایوان پہ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چند اور دن کی بات ہے، کل یا پرسوں میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سارے کے بعد الیکشن کمیشن خاموش رہا. پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم اور بربریت اور اس پوری قوم کی معیشت کے ساتھ جو کیا گیا وہ اسی طرح چلتا رہا اور ہم یہ سب کچھ سہتے رہے. پھر عوام نے آپ سمجھ لیجئے کہ مداخلت کر دی اس سارے نظام کے اندر، اور عوامی مداخلت کے نتیجے میں یہ سازش اب ناکام ہو گئی ہے. اور ضمیر کے سوداگر، آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ ضمیر کے سوداگر جو ہیں وہ آ کے ڈیرے ڈال کے یہاں بیٹھ گئے، کبھی کسی کے گھر جا کے کسی کے گوڈے پکڑیں، کبھی کسی کے گھر چلے جائیں، لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے اور کوئی جرت نہیں کر سکتا اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی، چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو. اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کھڑے ہوئے تھے عوام کے سامنے اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی بھی توہین کی، جو انہوں نے ووٹس حاصل کیے تھے ان کی بھی توہین کی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے ان کا ضمنی انتخاب میں کیا حشر کیا. وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود، بے شمار وسائل ہونے کے باوجود منڈیاں لگائی گئیں، لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو، اگلا سیشن کریں اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں. اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا. ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب اس سارے کے باوجود 3 مہینے سے وفاق میں 85 جماعتوں والا 342 میں سے مسلط ہے، صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اعلیٰ بنا پڑا ہے، مسلط ہوا پڑا ہے. ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے دریغ استعمال، دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی، آئین کی، معیشت کی. اب آج صبح سے چیخو پکار سنائی دے رہی ہے ان 12 جماعتوں کے قائدین کی. اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی ہے، اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کل رات ایک غلیظ ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا، اس ٹرینڈ کے پیچھے، اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں. یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخو پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں. یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی. معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 230 پہ روپیہ جا چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں، جو تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے. آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سنبھلیں گے، فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے، آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے، حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے. اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لبرٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے اسے سننے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے. لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت، لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے، اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی سوداگری کرنے، کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں اکٹھے کر سکا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں، اس چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمام جو لوگ ہیں، تمام وکلاء ہیں، ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا، 85 جماعتوں والا، 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ، ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے
نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے. اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا, یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا, تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا, یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے, یا آپ رانا ثناءاللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ریئیکشن ہوتا ہے, اور الٹا ریئیکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب, اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا, جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضحکہ خیز طریقے سے, جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے, اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو, اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا, تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے, اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے, آج وہ مایوس ہیں, اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی, اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی, وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی. تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں, کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے, یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں, کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے کیس لیں گے نہ ہو, اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا ہے اور عوام کی حکومت آنے والی, تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں, تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی, لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت ان ساری حکومت کی گئی, اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے, ظاہری بات ہے انہی اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے, اور آپ ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کو, سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. اب عوام کے دیکھیں نا, عوام کے پاس اب گئے, اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے, اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے, آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا, قانون بھی بڑا واضح ہے, تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے, مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. آپ کا مین سوال شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹس جو ہیں وہ مرکز اور
وفاق صوبائی جو ہے دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، یہ کس بیس پہ آپ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں ہیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں۔ اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے۔ پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی، کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلط رہا۔ اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا، وہ پھر بھی مسلط ہے۔ تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے، 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک۔ وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا۔ وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، عوام کا وزیر اعلیٰ۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کل سے ٹرینڈ بھی